السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 123۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلو، جنگ کرو، الذین، ان لوگوں سے، یلونکم، جو آس پاس ہیں تمہارے، من الکفاری، کفار میں سے، یعنی کہ ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے پاس ہیں، ولیجدوا، اور چاہیے کہ پائیں، فیکم، تم میں، غلظۃً، سختی، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کفار کے ساتھ جنگ کا حکم دے رہے ہیں جو قریبی علاقوں میں، قریبی بستیوں میں رہتے ہیں اور جو بالکل ایزی ایکسیس ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے جن سے مسلمانوں کو یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ تو ہمارے گھر میں آگ لگی ہو اور ہم دور دراز کی آگ بجھانے جا رہے ہیں۔ اچھا، جنگ کا جو اسلام کا کانسیپٹ ہے وہ لڑائی جھگڑا، قتل و غارت یا بربادی تباہی نہیں ہے۔ اسلام کی غرض و غایت صرف اتنی سی ہے کہ یا تو ہمارے ساتھ جنگ کر کے ہمارا کلمہ پڑھ لو، یا تو ہم پہلے تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تم اسلام قبول کر لو۔ اگر نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں جنگ کر لیتے ہیں، ہم میں سے جو جیتا وہ کامیاب ہو گیا، اور پھر ہم اس کو دوبارہ تنگ نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے ان مٹھی بھر مسلمانوں اور مجاہدوں سے بڑے بڑے علاقے فتح کروائے ہیں۔ ایمان کے سامنے ان کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، اور وہ ایمان کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ نہ کر سکے، اور ایمان جیت گیا، ایمانی طاقت جیت گئی، اور اسلام کو اللہ نے سرخرو بھی کیا، پھیلایا بھی، سربلند بھی کیا، اور پوری عالم میں پھیلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم جنگ کرو تو دانش مندی یہی ہے کہ قریبی کفار سے کرو جو آستین کے سانپ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم دور کے علاقے فتح کرو اور گھر میں تم لوگوں کو ڈسیں اور تمہاری فتح شکست میں تبدیل ہو جائے۔ پہلے ان سے لڑو، ان کو ختم کرو، اسلام کی دعوت دو، نہیں دیتے ان کے علاقے کو اپنے قبضے میں لے کے ان کو وہاں کا دوسرے درجے کا شہری بنا دو۔ لیکن جب میدان جہاد میں نکلو تو پھر پوری طاقت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو، اور ان کی رگوں اور ان کی فولادی زرہوں کو کاٹو، اور اتنی جوش و جذبے سے لڑو کہ تمہیں دوبارہ للکارنے کی ہمت نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مومن کی یہ شان بیان کی ہے کہ وہ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بڑا نرم اور حلیم الطبع ہے، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے۔ اب مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سیدھے راستے پر کون ہے، اور اسلام کے دشمنوں کے سامنے وہ بکھرا ہوا شیر ہے، اور وہ ایسا ہی ہے نا کہ ہو ہلکا آرام تو ریشم کی طرح نرم۔ جیسے کہ ایک شعر ہے، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یعنی کہ مومن کی یہ شان ہے، اتنی ٹھنڈک ہے ایمان والوں کے لیے اور ایمان والوں کے ساتھ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ وہی شخص ہے جو میدان جہاد میں ایک شیر بنا ہوا ہوتا ہے اور گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کافر کے ساتھ لڑیں گے تو ان کے اندر غلظہ، سختی پائیں گے، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ جاؤ لڑو، بلکہ وہ ہر مقام پہ ہو سکے تو آسمان سے فرشتوں کے ساتھ بھی اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے، ہر کامیابی کے پیچھے اس کا ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے تقویٰ کی راہ پر چلائے اور اپنی نصرت سے ہماری چارہ سازی فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہر مقام پہ، یہ نہیں کہ میدان جہاد میں، ہر جگہ پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ساتھ کی، اس کی نصرت کی، اس کی مدد کی ضرورت رہتی ہے۔ آیت نمبر 124۔ وَإِذَا، اور جب، ما انزلت، کبھی نازل ہوتی ہے، سورتن، کوئی سورت، فمنہم من، تو کچھ ان میں سے، من یقولو، کہتے ہیں، ایکم، کس کا، زادت ہو، زیادہ کر دیا، ہذہ ایمانا، اس سورت نے ایمان، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ، پس بڑھا دیا، اضافہ کر دیا، ایمانًا، ان کے ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ آیت منافقین کے لیے ہے کہ وہ پتھر کی طرح سخت دل ہیں۔ ظاہر ہے جب ان کے اندر ایمان گزرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بنا تو وہ پتھر کی طرح سخت دل ہے۔ جب بھی کوئی نئی صورت یا کوئی نئی آیت اترتی تو وہ مذاق کے طور پہ اپنے دوستوں سے پوچھتے کہ بتاؤ یہ جو نئی وحی یا نئی آیت اتری ہے اس سے تمہارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کا مذاق آج سے نہیں، صدیوں سے اڑایا جا رہا ہے، اور قرآن پاک ہی کے الفاظ میں اللہ نے آیتیں بنا کے ہمیں دکھایا ہے کہ کس طرح منافقوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ تو قرآن پاک
کے بارے میں ان لوگوں نے اس قدر گھٹیا الفاظ استعمال کیے کہ بتاؤ تمہارے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کا جواب دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو وہ آنکھیں ہی نہیں ہیں، تم تو کور چشم ہو، تمہیں کیا پتہ کہ نور حق کیا ہے۔ یہ تو کوئی بینائی رکھنے والا، بصیرت رکھنے والا شخص ہی بتا سکتا ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہے۔ اور جن کی روح زندہ ہے اور چشم بصیرت بھی زندہ ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کے ایمان کو سرسبز و شاداب کیا ہے ان آیات نے۔ ان کے دل آج خوشی سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ والی آیت، یہ والی صورت نازل فرمائی۔ اور بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جس سے لگتا ہے اللہ نے خالصتاً میرے لیے اتاری، اور یہ ہمارے کسی خاص مقصد کے لیے اتاری، کیونکہ قرآن پاک تو کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا۔ تا قیامت اس کی آیتیں انسانوں کو فائدہ دیتی رہیں گی، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، ہندو ہو۔ ہر شخص کو قرآن کا فائدہ ہو رہا ہے، اور ہر شخص اپنی مرضی کے اس میں الفاظ اور معنی اور چیزیں ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ اس ترقی میں لگا پڑا ہے کہ اللہ نے کیا اتارا تھا آج سے 1400 سال پہلے، لیکن یہ قرآن نیا ہے اور ہمیشہ کی طرح اپنی نور اور تابانیاں برساتا رہے گا۔ آیت نمبر 125، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مردن، مرض ہے، بیماری ہے، فزادتہم، پس بڑھا دی، رجسن الی رجسہم، اس صورت نے ان کی پلیدی پر پلیدی، ناپاکی کے اوپر مزید ناپاکی، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کافرون، کفر کی حالت میں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ منافقوں کے، چونکہ اس صورت میں وہ بے نقاب ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے ان کو مجلس سے ہٹا دیا تھا، اور غزوہ تبوک نے جو سارا ان کا کچا چھٹا تھا وہ کھول کے رکھ دیا تھا، جو اتنے سالوں سے وہ ایمان کا چولا پہنے ہوئے تھے۔ تو اس صورت سے ان کا جو مرض تھا نا منافقت کا، وہ مزید بڑھ گیا۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ بارش کا پانی صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی گندی زمین پر یا گندے نالے پر یا گندی جگہ پر پڑتا ہے تو وہ اس جگہ کو مزید بدبودار، مزید گندا کر دیتا ہے۔ کلام پاک ہی ہے، لیکن کلام لینے والے لوگ پاک نہیں تھے، اس لیے وہ اپنی پلیدی میں بڑھتے چلے گئے اور وہ اس کا شکار ہو گئے، اور اب وہ کفر کی حالت میں ہی مریں گے۔ اچھا، یہاں پہ چلیں ان کی بات کے علاوہ اگر ہم اپنی بات کر لیں، کیونکہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت حکمت سے خالی نہیں، ہم اس کا مخاطب ہیں ہر حال میں، اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک کا مخاطب نہیں ہوگا۔ تو جب ہم اس کے مخاطب ہیں تو ہمارے لیے اس آیت میں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ محبت اور عقیدت والا معاملہ رکھیں، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ شاعر اللہ ہوتا ہے، اللہ کی نشانی ہوتا ہے، اور ان کی بے حرمتی کرنا، ان کے بارے میں غلط گمان رکھنا، ان کے بارے میں بے ادبی کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی شخص ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے، غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَاتُهُمْ کافرون، ایمان پر خاتمہ مشکل ہو جائے گا۔ اس آیت کے تھرو ہمیں یہ سیکھنا ہے اپنے لیے کہ حضور پر ایمان رکھنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اور اللہ والوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، اولیاء پر، صحابہ پر، اہل بیت کرام پر، تابعین، تبع تابعین پر، ائمہ اور مجتہدین اور محدثین پر، اور اللہ والوں پر ایمان رکھنا ہے، اور بغض کسی سے نہیں رکھنا، بلکہ سب کے ساتھ محبت اور عقیدت والا ہی معاملہ رکھنا ہے۔ تو پھر خاتمہ بالایمان کی سند ہے۔ آیت نمبر 126، اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم، کہ وہ یفتنون، آزمائے جاتے ہیں، فی کل عامن، ہر سال، مرتن، ایک بار، او مرتین، یا 2 بار، ثم پھر لا یتوبون، وہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ منافقین کیسے آزمائے جاتے ہیں؟ یہ غفلت کا شکار ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے 2-3 بار سال میں کہ یہ ہدایت پر آ جائیں۔ یہ ایسے حالات آ جاتے ہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، خواب غفلت سے بیدار کیا جاتا ہے کہ یہ اب اسلام کی طرف آ جائیں، لیکن ان کی جو سرشت ہے اس میں اسلام ہے نہیں، اس لیے یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہی کرتے رہتے ہیں، اور بے سر و سامان مسلمانوں کو شکست پر شکست دینے کے لیے یہ تیار رہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اتنی مدد اور نصرت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے سے طاقتور دشمنوں کو شکست دیتے ہیں، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے معجزات صادر ہوتے ہیں کہ حضور کی صداقت کا یقین ہو جاتا ہے، اور پھر انہیں
تکالیف، مالی خساروں میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور بس ریزن صرف یہی ہے کہ بندے کو جب ٹھوکر لگتی ہے نا تب ہی وہ سجدے میں جاتا ہے اور وہ اپنے رب سے جڑتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ٹھوکر لگنے کے بعد مزید اکڑ جائے اور اپنے رب سے مانگنا ہی چھوڑ دے اور اس سے ناراض ہو کے اس سے دور ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے رب سے ناراض ہے، بلکہ یہاں بات پریشانی کی ہے کہ کہیں اللہ نے اس کو اپنے سامنے سے اٹھا تو نہیں دیا، یعنی کہ اللہ کی چاہت تو نہیں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دور چلا جائے، اللہ تو نہیں چاہ رہا کہ اس میں یہ مجھے نظر نہ آئے، اب میرے سامنے نہ آئے۔ اگر تو ٹھوکر کے بعد اپنے رب کا سجدہ نصیب ہو رہا ہے اور اس کی قربت ہو رہی ہے اور اس پر توکل بڑھ رہا ہے اور اس سے محبت ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ یہ آزمائش تھی، لیکن اگر اس کے بعد بات بگڑ گئی ہے تو سمجھ لے کہ یہ مصیبت تھی جو کہ اب گلے پڑ گئی۔ توبہ جو ہے یہ بندے کے ہر گناہ کا کفارہ ہے۔ اللہ کی ولیوں سے ہمیں ایسے اس کے پوائنٹس ملتے ہیں کہ توبہ کتنی بڑی چیز ہے جس کو ہم بہت ایزی لیتے ہیں اور بڑے ہی بے ڈھنگے انداز میں کہتے ہیں توبہ توبہ استغفار توبہ توبہ، یعنی کہ کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے بھی ہم یہ الفاظ اس طرح استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس لفظ کو اس کے اوپر بھی توبہ بنتی ہے کہ یا اللہ اس طرح کی توبہ پر مجھے میری توبہ قبول فرما اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ اور توبہ کے الفاظ ندامت میں ہونے چاہیے، خاموشی میں ہونے چاہیے، تنہائی میں ہونے چاہیے، اپنے رب سے جڑ کے اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے ان گناہوں کی جس پر اس نے پردہ ڈالا لوگوں کے سامنے، اور خود بھی اپنے پردے رکھنے چاہیے کہ اپنے گناہوں کو علل اعلان دنیا والوں کو نہیں بتانا چاہیے، کہ یہ ہماری شریعت میں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں یا ان کا اعلان کریں اور ان کو اعلانیہ بتائیں۔ اس پر ہم لوگوں کو گواہ بناتے ہیں، کل قیامت والے دن وہ ہماری گواہی دیں گے کہ تم نے تو خود اقرار کیا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا، لہٰذا اپنے گناہوں پہ خود اپنی پردہ پوشی اگر آج کر لیں گے تو کل انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام بھی ہمارے گناہوں کو چھپا لیں گے۔ تو جب بھی بندے کے اوپر آزمائش آئے اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے کہ مولا اگر یہ میرے کسی گناہ کا سبب ہے تو مجھے اس آزمائش سے نکال کے معافی عطا فرما، اور اگر کسی اور وجہ سے ہے تو پھر مجھے اس کے اوپر بھی معافی عطا فرما، یعنی کہ اللہ سے ہر حال میں توبہ ہی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ نصیحت قبول نہیں کرتے کہ میں انہیں کیوں آزما رہا ہوں، میری آزمائش کے پیچھے میری حکمت کو نہیں سمجھتے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔